وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورۃ الصافات سے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ اسی کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کی محبت، اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود کے پڑھنے کے حوالے سے گزارشات درج کی جاتی رہی۔ آج ہی عرض کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر تشریف لائے، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت سے نوازا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے، وہ پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے پہنچانے میں کتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے آنے کا دن منا لیا جائے، اس میں خوب خوشیاں منائی جائیں اور شرعی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، ہر شخص کے جس کے دل میں جو آئے وہ کرے۔ بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ تھا۔ بس اب ہم دین کے باقی احکامات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات سے بری الذمہ ہو چکے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں مجلس رکھ لی اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مد نظر نہ رکھا گیا۔ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میلاد کی محفل کے نام سے لوگ منعقد کرتے ہیں، اور اس میں بھی ایسے ہی لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جو خود دین سے ناواقف ہی ہوتے ہیں بیچارے۔ تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم نے ایک دن محفل رکھی، ایک دن کو منایا یا 10 دن یا جتنے بھی، بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حق ادا ہو گیا۔ اب ہمیں 1 سال کے لیے آرام سے سو جانا چاہیے۔ حالانکہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی، یہ دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، امت مسلمہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، نظام زندگی موجود ہے، لیکن ہم لوگوں نے چونکہ دین کو ایک حد تک محدود کر دیا ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے یا مسجد میں آنے کا نام ہے، بس باقی جو ہماری ذاتی زندگی ہے اس میں ہمارے دین کو، اس کے اندر کوئی عمل دخل کی ضرورت نہیں۔ نہ ہم پسند کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں گے، وہاں ہماری اپنی مرضی، ہم جو مرضی کریں، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اس موقع پر ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ آج دنیا میں دیکھیے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہوں گے، اور باقی جو 4 ارب سے زائد لوگ ہیں ان تک ہم اسلام کا صحیح پیغام ہی نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود دین سے، مسلمان دین سے دور ہے، مسلمان ہی دین کو نہیں سمجھنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت سے اعلیٰ تو کسی کی سیرت نہیں، آپ کی زندگی سے اعلیٰ تو کسی کی زندگی نہیں ہے۔ آپ کا رہن سہن، آپ کی معاشرت، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ایسا دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ہم اس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے امتی ہیں، ایسے مسلمان ہیں کہ نہ ہم خود اس دین پر اور اس عظیم زندگی پر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ہی ان 4 ارب سے زیادہ لوگوں کو بھی اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو سونا ہے، ہمارے پاس تو خزانہ ہے، لیکن ہم اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ دنیا کو اس سے فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو دنیا، وہ 4 ارب سے زائد لوگ مسلمان 1.5 ارب کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاملات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا، یعنی مسلمان دھوکہ دہی کے اعتبار سے دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں، ان کا تعارف ہی ہو رہا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثریت ہم دیکھ لیں کہ اکثریت مسلمانوں کی، اکثریت مسلمان مسجد سے دور ہیں، اکثر مسلمان قرآن و سنت سے دور ہیں، اکثر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں، اکثر خواتین پردے سے دور ہیں، دینی زندگی سے دور ہیں۔ تو ظاہر ہے جو ہمارے اکثر لوگوں کا چہرہ ہوگا دنیا کے سامنے تو وہی جائے گا۔ تو آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس طرح سمجھنا چاہیے ایسا ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے ایک دن ان کے نام پر ایک محفل، وہ بھی اپنی مرضی سے جیسی تیسی منعقد کر کے ہم دنیا کو یہ پیغام دے کر ہم سب سے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں کہ بس یہی مسلمانی کا حق ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے، یہی امتی ہونے کا حق ہے، بس یہ حق میرے اندر ہی پایا جاتا ہے، میں ہی سب سے اچھا مسلمان ہوں، بس سب سے زیادہ میں ہی محبت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے اور وہ لوگ پہلے کتنے گرے ہوئے تھے، نہ ان کا کوئی امیر تھا، نہ ان کا کوئی بادشاہ تھا، نہ ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ اس زمانے کے لوگوں کی وجہ سے ہی اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ انہی لوگوں پر وہ لوگ جب ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا، پھر کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھا اور آپ کو ہی اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھا اور آپ کی طرف ہی اپنا رخ کر لیا۔ تو پھر وہی زمانہ تھا، وہی لوگ تھے، پہلے زمانہ جاہلیت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 23 سالہ دور نبوت میں محنت فرمائی، اور وہی لوگ تھے جب وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے لے لیا، اپنی زندگی میں لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اسی زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی نہیں ہے کہ اسے ایک دن میں محدود کر دیا جائے یا ایک مجلس تک محدود کر دیا جائے اور پھر ہم بری الذمہ ہو جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی اس سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، لوگ اسی پر بس کر کے بیٹھ گئے، لوگ دین نہیں سیکھنا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مجلس، ایک محفل، ایک جو ہے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر کے بس جنت کے مستحق بن جاؤ، شفاعت کے مستحق بھی بن جاؤ، باقی جو ہے وہ نمازیں پڑھنا، اور باقاعدہ طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گی، تمہیں تو محبت ہی نہیں ہے۔ بھائی نماز پڑھنے والے کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تو کس کو محبت ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟
تو یعنی یہ ایک تاثر دے دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آدمی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے عمل تو فضول ہے۔ تو آیا یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی؟ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ صحابہ میں سے تو کسی کو کوئی نماز معاف نہیں ہوئی، حالانکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اعمال کا انکار نہیں کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہیں فرمایا کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جیسے عظیم منصب عطا فرمایا۔ تو اس سے پہلے کی زندگی محمد بن عبداللہ، اور یہ زندگی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ نبی کی ساری زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کے ایک ایک لمحہ، وہ قبل از نبوت، نبوت سے پہلے کا ہو یا بعد کا، پاکیزہ زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی مبارکہ وہ ہے جو نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں تو مشرکین مکہ اور یہ کہہ لیں کہ دنیا کے کسی آدمی کو کوئی اختلاف نہ تھا، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے آپ مشہور تھے، یعنی نام نہیں لیا کرتے تھے، وہ صادق اور امین، یعنی آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اتنی مشہور اور معروف تھی کہ مکہ کا رہنے والا بچہ بھی آپ کو صادق اور امین ہی کہتا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصل مانگتے تھے، فیصلہ کرواتے تھے۔ مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا، کہ مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہا تو تعمیر کرنے کے بعد جو ہے وہ حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کے موقع پر جھگڑا ہو گیا مکہ کے رہنے والے لوگوں میں، وہاں کے سرداروں میں، قبائل میں، کہ یہ بڑی اعزاز والی بات ہے۔ تو ہر شخص نے، ہر سردار نے یہ چاہا کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے، قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو ملنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ فیصلہ اس بات پر ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہوگا، وہ جو بھی ہو، ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ سب کی نگاہیں بیت اللہ کے دروازے پر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو سب نے یہ کہا کہ صادق اور امین آ گیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی ذرا برابر کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا، فہم والا، تدبر والا، ساری اچھی صفات اس میں کامل درجے میں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کو نیچے رکھا، اس پہ حجر اسود کو رکھا، جتنے بھی وہاں قبائل اور سردار تھے مختلف قبیلوں کے، ہر ایک کو یہ کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو، اور سب نے جب پکڑا اور اٹھا کر جہاں اس حجر اسود کو نصب کرنا تھا، رکھنا تھا، وہاں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب اس فیصلے کی وجہ سے وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ ویسے بھی وہ لوگ تو جھگڑا کرنے میں بڑے مشہور تھے اور کئی سال، ہر سال تک، اور اس فیصلے سے ہر ایک بندہ خوش بھی ہو گیا، اور ہر آدمی کو یہ اعزاز بھی مل گیا کہ کسی آدمی کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں نہیں شریک کیا گیا، ہمارے سردار کو نہیں شریک کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور آپ کو عقیدت اور محبت سے دیکھتے اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، فیصلے اپنے کرواتے۔ یہ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے میں نے کتنی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اس حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے اندر رہا، آج 40 سال میری عمر ہے، 40 سال کے قریب، تو یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ اور اس سے پہلے چونکہ آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جہاں سے آپ نے اپنی تبلیغ کا علل اعلان اظہار کرنا تھا، اعلان کرنا تھا، اور ہر آدمی آپ کی بات سن کر آیا،
کہ آج ہمیں اس شخص نے بلایا ہے کہ جس نے آج تک ہمیں کبھی نہیں بلایا، اور لوگوں نے اپنی سعادت سمجھا اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہ تھا، تو ہر آدمی نے یہ چاہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ سارے لوگ صفا پہاڑی کے قریب جمع ہو گئے کہ آج اس شخص نے بلایا ہے جس نے کبھی نہیں بلایا، پتہ نہیں وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے سب جمع ہو گئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے حوالے سے پہلے فرمایا کہ میں تمہارے اندر رہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا امانت دار پایا ہے، آپ کے کردار پر ذرا برابر ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ ہمارے اندر رہے اور اس معاشرے میں رہے، یہاں پہ آپ کا بچپنا گزرا، آپ جوان ہوئے، آپ اس عمر تک پہنچے، تو کوئی آدمی بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہو کہ فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ زیادتی کی یا فلاں موقع پر انہوں نے ایسا کیا۔ سارے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ پوری آسمانی تعلیمات کا مرکز ہے، محور ہے۔ ہر نبی نے آ کر اسی بات کی دعوت دی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے ان سب کی طرف یہی بات وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ تو جب یہ کلمہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تو وہ انکار کرتے ہیں، چونکہ وہ عربی جاننے والے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف اور صرف اللہ ہی کو الہ اور معبود ماننا پڑے گا، پھر یہ جتنے بھی الہ اور معبود ہم نے بنا رکھے ہیں ان سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو یہ کلمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ سارے کے سارے لوگ کہ آپ کے جو حمایت کرنے والے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہ لوگ اس بات پر آپ سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف اس کلمے کی بنیاد پر ہوا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی مشرکین مکہ جن کو قرآن مشرک کہتا ہے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر اختلاف کیا، وہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور یہ کوئی ان کا اختلاف، یہ کوئی دنیاوی اختلاف بھی نہیں تھا، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کی دعوت تو دن بدن پھیل رہی ہے، تو اگر یہ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بن جائیں، یہ امیر ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں، یا اگر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، یہ کچھ اور چاہتے ہیں، تو ابو طالب آپ کے چچا ان کے ذریعے سے پیغام بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اگر آپ کے بھتیجے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت اور سرداری دے دی جائے، تو ہم سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا دیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم سارے لوگ مل کر اتنا مال و دولت دیں گے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس خاتون کے بارے میں کہیں گے ہم اس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ جب یہ بات ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لے کر، یہ دنیا کا مال اور اسباب لے کر اس کلمے سے انکار کر دوں یا اس کی دعوت دینا چھوڑ دوں، تو انہیں جا کر یہ کہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج کا نظام اور دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام بھی لا کر رکھ دو تو میں اپنی اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ کی، اور معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی نہیں تھا،
دینی اختلاف تھا اس کلمے کی بنیاد پر۔ پھر یہ بھی نہیں کہ جنہیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے منوانا چاہ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماننے والے نہیں تھے، نہیں، مشرکین مکہ جنہیں قرآن مشرک کہتا ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور وجود کے قائل تھے۔ بیت اللہ کو وہ بیت اللہ ہی کہتے تھے، اللہ کا گھر، تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اسی طرح اپنے بچوں کا نام جہاں وہ مشرکانہ نام بھی رکھتے تھے، عبد الشمس وغیرہ، تو وہاں وہ عبداللہ نام بھی رکھتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اپنے بچوں کا نام عبداللہ ہی اللہ کو ہی نہ مانتے ہوں، جہاں وہ سورج کا بندہ اور اپنے بتوں کے طرف منسوب کر کے اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، وہاں پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماننے نہ ماننے میں نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرو، وہ ذات کو مانتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ بھی اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کی صفات کے ہی منکر ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکین سے یہ کہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر تم یہ کہو کہ یہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، مردہ زمینوں کو کون زندہ کرتا ہے، تو یہ جواب میں یہی کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سننے اور دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے۔ اسی طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو یہ زندہ سے نکالنے والا، انڈا ہے اس میں سے زندہ چوزا نکالنے والا، مرغی سے انڈا نکالنے والا کون ہے، تو اس کے جواب میں اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس طرح بیان فرمایا کہ جب مشرکین مکہ سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اور اعمال صالحہ کے بھی قائل تھے کہ اچھے عمل کرنا، اچھے اعمال کو ماننا کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ نماز کے بھی قائل تھے، اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے، داڑھی رکھتے، ختنہ کرتے، قربانی کرتے، غلاموں کو آزاد کرتے، اور بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، حج کرنے کے لیے آنے والے لوگ، عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر۔ اور یہ بھی واقعہ کہ بیت اللہ کی جب تعمیر کا وقت آیا اور مشرکین مکہ نے جب اسے تعمیر کرنا چاہا تو اعلان یہ کیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شخص حرام کی کمائی لے کر نہ آئے، کہ کوئی بدکاری کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، ظلم کی کمائی ہو، چوری کا پیسہ ہو، وہ بالکل اس میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کا ایک ایسا عمل تھا کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ اعلان کرنا آج جو ہے وہ اگر دیکھیے ہم مساجد تعمیر کرتے ہیں یا نیکی کے کام میں اگر کسی سے اس کے مال کے حوالے سے پوچھا جائے تو یہ تو لڑائی بن جائے گی۔ تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں حرام کا پیسہ لگانا یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، ناجائز ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اب جو پیسے جمع ہوئے، جو چندہ اکٹھا ہوا، وہ اتنا ہی تھا کہ پورے بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کی چار دیواری کو کم کر دیا، چھوٹی کر دیا، اور ایک حصہ بیت اللہ سے باہر نکال دیا، جو پہلے تعمیر تھی اس میں سے حتیم کا حصہ باہر نکال دیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ وہ پورے اس جو انہوں نے شہید کیا جتنا حصہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل تھا اس سے دوبارہ جو ہے وہ اس میں شامل کرتے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک دیوار کو ترچھا لگا کر اس میں سے ایک کنارے کو نکال دیا، حتیم کا حصہ۔ اب یہ اتنا عظیم عمل ہے، ایسا عمل کرنے والے
تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے، اچھے اعمال بھی کرتے تھے، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اپنی نسبت مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ سارے کے سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تینوں ابراہیمی نہیں ہو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جو تمہاری تعلیمات ہیں یا تمہارا طرز زندگی ہے وہ تو حضرت ابراہیم جیسا نہیں ہے، نہ تمہارے عقائد اور نظریات ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں اور نہیں تمہارے اعمال ان جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ابراہیمی نہیں ہے، تم میں سے کسی کا دعویٰ بھی سچا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں تردید کرنا پڑی؟ اس وجہ سے کہ وہ سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ اور بیت اللہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان میں سب سے اوپر اور سب سے اونچے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ انبیاء کرام کو بھی ماننے والے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کیا اور وہ اس کو سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے لگے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم عبادت اور پکار صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرو۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو بھی پکارنا چاہیے، اور یہ جو ہمارے اور ہم نے معبود بنا رکھے ہیں ان کو بھی پکار لینا چاہیے، ان کی بھی عبادت کر لینی چاہیے، سجدہ اللہ کا بھی ہونا چاہیے اور ان کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ یا اللہ مدد کے ساتھ اگر یا علی مدد بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی منوانا چاہ رہے تھے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم عبادت اور پکار خالص اللہ ہی کے لیے کرو۔ اور ورنہ مشرکین مکہ مصائب میں مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان بدر کی طرف جانے لگا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ بیت اللہ کے سامنے آیا اور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ تو مشہور مفسر ہمارے ہندوستان کے شیخ جو ہے وہ قادر رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، انہوں نے اسی مقام پر لکھا کہ یہ ابو جہل نے اس وقت دعا کی جب وہ میدان بدر کی طرف جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید کیا۔ تو غزوہ بدر دراصل انہی لوگوں کے لیے عذاب بنا۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حال اور احوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور خصوصاً جب یہ سفر میں ہوتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں سفر کرتے ہوئے جب کشتی ڈاماڈول ہوتی ہے اور یہ پھنس جاتے ہیں، ہوا مخالف چلنے لگتی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پیغام جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا
تو وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو وَعَجِبُوا، انہوں نے اس بات پر تعجب کیا، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ اتنے الہوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ مان لو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی تعجب والی بات ہے۔ چونکہ ظاہر ہے انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر قبیلے والا الگ کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو کی بھی عبادت کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے، وہاں تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بھی پڑھتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں وہ کہ جس کو تو نے جو ہے وہ اپنا قریب کر لیا ہو، شریک کر لیا ہو، اور اس کا مالک بھی ہے تو ہی، تھوڑا اضافہ کرتے تلبیہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے یہ حضرت بلال کا جو واقعہ ہم سنتے ہیں کہ جب جو ہے وہ اس کا مالک انہیں مارتا تو وہ جواب میں کہتے احد احد، تو ان تمام ان کے الہوں کی نفی تھی، اور یہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ الہ ایک سے زائد نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کی عبادت اور پکار ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے، یہ منوانا چاہتے تھے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، حاجات میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں گر کر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات سے دعا مانگنی چاہیے، پکارنا چاہیے۔ اور اسی پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی آیات میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو، اللہ کی مخلوقات میں سے جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ اور جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، فرمایا قیامت والے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں جن کو پکارا جاتا ہے غائبانہ طور پر، یہ سمجھ کر پکارا جاتا ہے کہ وہ ہماری پکاروں کو سننے والے ہیں، اور وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہماری حالت کو بدل دیں، ہم بیمار ہیں تو صحت دے دیں، ہم غریب ہیں تو مالداری ہو جائے، ہم مشکل میں پھنسے ہوئے تو ہماری مشکل آسان ہو جائے، اس عقیدے کے ساتھ اور یہ سوچ کے پکارنا کہ میں پکار رہا ہوں تو ان کے علم میں ہے، وہ آ کر میری مدد کریں گے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا کرے گا، جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہوگا ان کو بھی، اور جو پکارنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے انہیں یہ کہا تھا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہے تو یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، جب ہم دنیا سے آ گئے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی سمجھانا چاہتے تھے، اسی لیے ہمیں شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا وَأَنزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہستی کو اس کے مقام پر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نبیوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے انہیں بڑھا کر اللہ کی صفات میں شریک نہ کرو، اور جو نبیوں کا مقام ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اس کے مقام میں کمی پیشی کرو گے تو یہ شرک اور توہین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔